کما لا تنفع طاعت مع الکفر، جیسے کافرانہ زندگی میں طاعت مفید نہیں، اس طرح ایمانی زندگی میں معصیت مضر نہیں۔ یعنی ان کے ہاں ایک آدمی کی جب دل میں تصدیق آ گئی اور زبان پہ اقرار آ گیا تو اب اس کے بعد اگر وہ طاعت نہ کرے بلکہ معصیت بھی کرے اور طاعت کو ترک کرے، کوئی نقصان ذرے کا بھی نہیں، عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ لا یضر المعصیۃ مع الایمان کما لا تنفع الطاعۃ مع الکفر، جیسے کافرانہ زندگی میں طاعت مفید نہیں، ایمانی زندگی میں معصیت مضر نہیں، یہ ان کا مشہور مقولہ ہے۔ خلاصۃ المرام یہ کہ ان لوگوں کے نزدیک عمل کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا مرجئہ۔ مرجئہ ماخوذ ہے ارجاء العمل سے، ارجاء العمل منا تاخیر العمل، یعنی عمل کو ڈھیل دینا، مطلب یہ کہ عمل نہ ہو تو بھی خیر ہے، تو یہ ہے مرجئہ۔ تو معتزلہ، خوارج، مرجئہ اور چوتھا مسلک ہے کرامیہ کا۔ کرامیہ کہتے ہیں کہ جی ایمان فقط اقرار باللسان ہے، نہ دل میں کوئی تصدیق کی ضرورت ہے، نہ جوارح کے ساتھ اعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہے، بس جب زبان پر اقرار آ گیا تو ایمان ہو گیا۔ یہ مسلک ہے کرامیہ کا۔ اب ان مذاہب کا بطلان بدیہی ہے اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے عقائد کی کتاب میں بالتفصیل آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہ چار مذاہب ہو گئے، معتزلہ، خوارج اور مرجئہ، چوتھا ہو گیا کرامیہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ مرجئہ کے ہاں عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اور کرامیہ فقط اقرار کو جو ہے نا ایمان قرار دیتے ہیں۔ چار۔ پانچواں مسلک ہے محدثین کا، ان کے ہاں بھی ایمان مرکب ہے اور اجزاء ثلاثہ سے ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان کی معنی التصدیق بالجنان و اقرار باللسان والعمل بالارکان۔ تو گویا کہ بظاہر محدثین وہی بات کر رہے ہیں جو معتزلہ خوارج کر رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد فرق عرض کروں گا۔ تو بہرحال ان کے نزدیک بھی ایمان کیا ہے؟ مرکب ہے اشیاء ثلاثہ سے۔ فقہا متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، فقط نام ہے کس کا؟ تصدیق قلبی کا، فقط تصدیق قلبی ہے، یہ ایمان ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ ایمان کے اصل معنی امن دینا ہے، لیکن لغوی معنی اس کی تصدیق ہے۔ جو آدمی ایمان لاتا ہے گویا کا اپنے مصدق کو تکذیب سے کیا دیتا ہے؟ امن دیتا ہے۔ تو بس ایمان کے لفظ کی معنی ہی تصدیق ہے۔ جب تصدیق دل میں آ گئی تو ایمان ہو گیا، مزید اگر ہو تو الحمدللہ، نہ بھی ہو تو بہرحال ایمان تو ہو گیا۔ باقی رہ گیا کیا؟ اقرار۔ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اقرار جو ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اقرار جو ہے وہ شرط ایمان ہے، اور بعض کہتے ہیں معنی شطر ہے، اور وہ ایمان کا جز زائد ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ اقرار شرط ہے، شرط الشیء خارج عن الشیء، جو چیز کا شرط ہوتا ہے وہ حقیقت سے خارج ہوتا ہے۔ تو باقی یہ جو اقرار ہے وہ اس ایمان کی حقیقت سے باہر ہے۔ لیکن بات یہ کہ اجراء الاحکام الدنیویہ، دنیا کے احکام ہم جاری کیسے کریں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے تو اقرار کریں نا۔ ایک آدمی زبان سے تو مانے کہ میں مسلمان ہوں، تاکہ ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتا تو کر سکیں نا۔ اس لیے بقول ہمارے بعض حنفی علماء کے کہ اقرار باللسان یہ شرط ہے اجراء الاحکام الدنیویہ کا، باقی ایمان مرکب نہیں، نفس ایمان نام ہے کس کا؟ تصدیق قلبی کا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شطر ہے، لیکن شطر معنی جز، اور جز جو ہے وہ اصلی نہیں، جز زائد ہے۔ جز اصلی نہیں ہے بلکہ جز زائد ہے۔ کیوں؟ وہ اصلی اس لیے نہیں، اگر اصلی ہوتا تو کسی بھی حالت میں اقرار ساقط نہ ہوتا، کسی بھی حالت میں اقرار ساقط نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ ہے کہ اضطرار کی حالت میں اقرار ساقط ہو جاتا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر دل میں اطمینان ہے، تصدیق قلبی موجود ہے، حالت اقرار میں اگر کلمہ کفر کا کہہ دیا تب بھی اس کا ایمان درست ہے۔ تو حالت اضطرار میں اقرار نہیں بھی ہوتا تب بھی ایمان ہوتا ہے، تو معلوم ہے کہ شرط اصلی نہیں ہے۔
بلکہ شرط زائد بئی وجہ ہے کہ وقت کا حاکم اگر مطالبہ کرے اور پوچھے کہ تم بتا کہ تیرے اندر ایمان ہے، تو جب عند طلب حاکم کے مطالبے کے وقت میں اب اقرار کرنا ضروری ہے، اقرار نہیں کرے گا تو حاکم اس کے ساتھ کافرین کا برتاؤ کرے گا، تصدیق ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں بھلی مسلمان ہو لیکن اسلامی حکومت میں اسلامی حاکم اس کو کافر قرار دے گا، ذمہ قرار دے گا۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اقرار ہمارے ہاں یا تو شرط ہے یا رکن زائد ہے، یا رکن زائد ہے یا پھر شرط ہے، باقی رکن اصلی بالکل نہیں۔ اور ہمارے ہاں ایمان بسیط ہے، نام فقط کس کا ہے؟ تصدیق قلبی کا ہے۔ اچھا، باقی بات بظاہر یہ تھوڑی سی، اب یہ مذاہب ہو گئے 6: معتزلہ، خوارج، مرجئہ، کرامیہ اور محدثین، فقہاء متکلمین، ملا کے 6 ہو گئے۔ اب میں تھوڑا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ بظاہر محدثین گویا معتزلہ خوارج کی طرف کھڑے ہیں کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایمان مرکب ہے، محدثین نے بھی کہہ دیا ایمان مرکب ہے۔ بظاہر فقہاء اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مرجئہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے بھی کہا، یا کرامیہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جی ایمان بسیط ہے، فقط جو ہے اقرار کا نام ہے، یا یہ ہے کہ بھائی سمجھا کہ تصدیق اور اقرار کا نام ہے یا فقط اقرار کا نام ہے۔ تو بظاہر یہ ادھر کھڑے ہیں اور وہ جو ہیں سمجھ اس طرف کھڑے ہیں۔ تو بظاہر اہل حق، اہل سنت والجماعت، محدثین بھی اہل حق ہیں، فقہاء متکلمین اہل حق ہیں، بظاہر ان کا تقابل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت الامر یہ ہے کہ ان کا نزاع یہ دلیل کا اختلاف نہیں، یہ اختلاف زمانے کا اختلاف ہے، یہ اختلاف دور کا ہے۔ اصل بات یہ کہ حضرات محدثین کے زمانے میں چونکہ مرجئہ کا زمانہ تھا، مرجئہ کے ہاں عمل کی کوئی قیمت نہیں تھی، لہٰذا ان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور بڑا زور لگایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ عمل جو ہے اس کی قیمت نہیں ہے، حالانکہ عمل ہے تو ایمان ہے، عمل نہیں ہے تو باقی ایمان کا ہے کا۔ تو انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور سختی کی، اس وجہ ان کو کہنا پڑا کہ ایمان مرکب ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور فقہاء متکلمین کے زمانے میں معتزلہ خوارج کا زور تھا کہ معتزلہ خوارج جو ہیں وہ کہتے تھے کہ عمل کی بڑی قیمت ہے، عمل نہیں ہے تو آدمی کافر ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ایمان تو تصدیق قلبی ہے، تصدیق آ گئی تو ایمان آ گیا۔ باقی بات یہ ہے کہ عمل کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے یہ ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر اس کے لیے ایمان کی وجہ سے جنت ہے۔ تو بہرحال نفس ایمان بسیط ہے۔ تو یعنی ان کے زمانے میں معتزلہ خوارج کا زور تھا، تو لہٰذا نے یہ بات کی۔ اور